کہ دنیا چپٹی ہے، سورج ایک گندے پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہے، پروف کرو نا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر رسول نے کہہ دیا تو مان لیا؟ جو چیز لکھی ہے اس کو پروف کرنی ہوگی۔ آج آپ جو بچے جیوگرافی پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، وہ کہہ رہے ہیں دنیا گول ہے، دنیا گھومتی ہے۔ آپ قرآن سے پڑھا رہے ہیں کہ دنیا چپٹی ہے اور رکی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف سورج اور چاند گھومتے ہیں۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ کہ جو آپ دئیے ویلے بیٹھے نے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، میٹرائڈ شعبے ثاقب انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال لیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں، اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے۔ آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد۔ یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے، اور یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ پھر پوری بات یاد رکھیں، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو سائنس سکھانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ سائنس کی فیلڈ میں بھی اگر آپ بیالوجی کی بک کھول دیں اور آپ اس میں گریویٹیشنل لا آف نیوٹن کو تلاش کرنا شروع کر دیں، نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، یا آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں بیالوجی کی بک میں، تو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس بک کا فالٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا ٹاپک بیالوجی یا ایمبریولوجی یا جیولوجی یا اسٹرونومی یہ نہیں ہے، قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت۔ البتہ قرآن حکیم میں آلموسٹ 6500 آیات میں سے 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ اس کا مقصد ان کو منوانا نہیں تھا بلکہ ان سائنس کے ساتھ اللہ کو منوانا تھا۔ لہذا قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے۔ سائنس یعنی نشانیاں، اس لیے قرآن کی ہر آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت، آیتن عربی میں، اور وقت پڑھیں گے آیا۔ آیا کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے سائن، اردو میں نشانی۔ قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ سائنس کی بک ہے اور لٹریچر کی کتاب ہے۔ لہذا قرآن حکیم کی جو گفتگو ہے وہ بھی لٹریچر کی فارم میں ہوگی۔ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ کیا کہے گا؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں۔ وہ سائنٹسٹ بھی جو انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، عقل کا آلہ دماغ کو مانتا ہے، وہ بھی جب لٹریچر کی گفتگو میں بات کرے گا تو کیا کہے گا؟ آج میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانے کو، دماغ کر رہا ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ اگر کہے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی لٹریچر کی زبان کو اگر آپ سائنس کی لینگویج میں یا میتھمیٹکس کی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو بھی ہم پاگل ہی کہیں گے۔ یعنی یہ بنیادی بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ اس میں جگہ جگہ آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو طور پر بلایا تھا۔ اب کوئی اسے یوں سمجھنا شروع کر دے کہ جب ہم دنیا میں کسی دوست کو کہتے ہیں یار وہ وقت یاد کرو جب ہم پکنک پہ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ پکنک کے موقع پہ وہ دوست بھی ساتھ تھا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا۔
لٹریچر میں یاد دہانی کروائی جا رہی ہوتی ہے ایک پرانے وقت کی عبرت کے لیے، چاہے اس شخص نے وہ وقت دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دیے ہیں، کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے۔ تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں، زمین تو گول ہے۔ تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے۔ ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے؟ گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں، چوکور کے تو نہیں ہے۔ لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا، وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے۔ اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں۔ اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے۔ ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں، اس کو رہنے کے قابل بنا دینا، پھر اس کی 4 موشنز ہونا، سورج کے گرد الگ سے، اپنے محور کے گرد الگ سے، وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں، کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہیں۔ اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا۔ پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے، جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر، یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے۔ 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے۔ بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا، قرآن کو تو چھوڑ دیں، اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی، آپ کہیں نہیں یہ گول ہے تو گول تو نہیں نظر آ رہی۔ اتنے بڑے گول بال کے اوپر سینکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری فزیکل آبزرویشن میں تو یہی ہے۔ اگر قرآن حکیم ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے 1300 سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی، آٹا گوندے ہلتی کیوں ہے، آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ تو وہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو کا، تو وہ ان لوگوں کو جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی ہوئی تھی نا، ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا۔ آج سائنس نے اگر گول دریافت کیا تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتے ہیں، وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے۔ تو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ زمین و آسمان میں انقریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، ان کی اپنی جانوں میں، اسٹرکچر آف جینز، ڈی این اے۔ اس پہ میں مسئلہ نمبر 60 میں بول چکا ہوں۔ اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے، یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے، یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں، یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک۔ اس پہ بھی میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 128، God is the only and alone creator of this universe۔ خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ، کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے۔ نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں، یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں۔ زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، کتنی ریزیمبلنس ہے۔ مائنڈ ایک نظر آتا ہے، ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے، میل اور فیمیل، حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے، اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو یعنی ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب اس طرف چل پڑوں گا۔ لہذا پہاڑوں کو جو سٹیبلائزر کہا گیا ہے اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چکور ہے، یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے۔ آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا، یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں، زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے۔ ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا افیکٹ ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔
تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے, تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے. یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر 41, اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھول نہ جائیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سنبھال سکے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا, اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے, چلیں اب کیا کریں گے آپ. پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے. کیسے؟ اپنے فزیکل فینومیناز کے ذریعے, گریویٹیشنل فورس کے ذریعے. آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لا آف گریویٹیشن, تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے. آپ نے ڈسکوری کی ہے, یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا, قوت کشش ثقل کا, اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے, پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں. آگ جلاتی ہے, پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ سارے فزیکل فینومینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے نا میرے بھائی, آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی, صبح نہ جلا رہی ہوتی, تو دنیا کا نظام چل سکتا تھا. یہ بڑے محکم قوانین ہیں, لیکن اللہ کے لیے محکم نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے, لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کود جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے, یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ حفاظ ہو جائیں گے. بلکہ شہادت تو نہیں, آرام موت مریں گے, خودکشی کریں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے, بار بار نہیں ہونے. ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, بار بار نہیں ہوگا. نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا تو معجزہ قرآن ہے. ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنائی ہی نہیں کافروں کے لیے, کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے معجزات تھے. آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے, معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے. اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا. وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی, پیغمبر آ جاتا تھا. اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے. معجزات اور بھی ہیں, دعوی نبوت کی بنیاد یہ معجزہ ہے. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات.